السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے 4 وقت ایسے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 2 پروں کے درمیان کتنی مسافت کا فاصلہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کون سی ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کیسے آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کس موقع پر آپ کو برق رفتاری سے زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے، میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی برق رفتاری کے ساتھ زمین پر پہنچا اور چھری کو چلنے نہ دیا، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لوں، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاصلہ پرندے کی 700 سال کی اڑان کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور تمام افق پر محیط تھے، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت لوط کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹا کر فنا کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانے اور لانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہے۔ جب بی بی ہاجرہ صفا مروہ کی بیاب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، اور وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا
تھا تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے سے حکم خداوندی سے وجود میں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن اللہ تعالیٰ کے دربار تلے صرف 4 فرشتے باقی رہیں گے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت عزرائیل سے فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ عزرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات اور مالک کون و مکان ہے، آپ کا غلام جبرائیل، آپ کا غلام میکائیل، آپ کا غلام اسرافیل اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح کو قبض کر لو اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو اسرائیل فرمائیں گے اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان باقی ہے اور آپ کا غلام جبرائیل، آپ کا غلام اسرافیل اور میں آپ کا غلام۔ اور اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو اور پھر وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان باقی ہے، آپ کا غلام جبرائیل اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح کو بھی قبض کر لو، وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے اور اسرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان اور آپ کا غلام اسرائیل۔ تو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ اسرائیل کو بھی موت آ جائے، تو اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلو من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے۔ اور اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔